اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو جانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 95 اور 96 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: یقین جانو یہ کبھی ان کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جی، حالانکہ لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ موت کی تمنا اس لیے نہیں نہ کریں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو کمائی کی ہے اس پر انہیں عالم آخرت میں کسی اجر کی توقع نہیں ہے، اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے ذریعے وہ عذاب الہی سے بچ سکیں گے، بلکہ یہ عذاب تو وہاں ان کا منتظر ہے۔ اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی بدعمالیوں کو بھی ان کی نظر میں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر ایک دوسری خصلت بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم اس خصلت کی ایسی تصویر کھینچتا ہے جس سے ان کی ذلت، حقارت اور رذیل پن ٹپک پڑتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ کیسا جینا؟ اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ زندگی ہو چاہے جیسی بھی ہو، ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی باعزت بھی ہو، بس وہ تو صرف زندگی چاہتے ہیں، چاہے وہ ذلت کی ہو یا حقارت کی زندگی ہو۔ زندگی اور عافیت، شروع سے ہی حقیقت یہی رہی ہے۔ یہی یہودیوں کا ماضی ہے، یہی حال اور یہی مستقبل ہے۔ یہودی صرف اس وقت سر اٹھاتے ہیں جب خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ جب تک خطرہ سروں پر قائم رہتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتے، ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں، کیونکہ وہ پرلے درجے کے بزدل ہیں۔ انہیں زندہ رہنے سے بے حد محبت ہے۔ وہ کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ جب حیات کے معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جی، حالانکہ لمبی لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ جب اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو اخروی زندگی پر ایمان ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو بخشی گئی ہے، ایسی نعمت جس کا فیضان ایمان کے ذریعے انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس فانی انسان کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں آرزوؤں کی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے زندگی کی تنگ دمانی کا احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں وہ اپنے لیے حیات دوام کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں زندگی کا ایک ناقص اور مسخ شدہ تصور ہوتا ہے۔ غرض یوم آخرت پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف اور آخرت میں مکافات عمل پر ایمان لانا ہے۔ دوسرے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ مومن کا وجود زندگی کے فیضون سے مالا مال ہو، اسے ایک ایسی دائمی زندگی بخشی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ کسی سرحد پر جا کر رک جاتی، بلکہ یہ زندگی تمام سرحدوں سے گزر کر بقائے دوام کی حدود تک جا پہنچتی ہے، جس کی انتہا کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ زندگی مستقلاً بلندیوں تک اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وصال بادی کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئے پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور یہودیوں کو کھلا چیلنج دیا جاتا ہے اور اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 96۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کی جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس چیلنج کے ذریعے ہمیں یہودیوں کی ایک عجیب و غریب نئی خاصیت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے محض اس لیے کہ غیر یہودی
مہدی پر وہی نازل ہوئی شدید بغض میں مبتلا ہو گئے، بلکہ انہوں نے بغض و حسد کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں وہ حماقت کی حد تک جا پہنچے ہیں اور ایسی متضاد باتیں کر رہے ہیں جن کی توقع کسی عقل مند انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں تو یہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے جل بن گئے اور ایک واہیات قصہ گھڑ لیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ان کے پرانے دشمن ہیں، انہوں نے وہ ہمیشہ اللہ کا عذاب بن کر ان پر لاتے تھے، ان کے ہاتھوں بنی اسرائیل ہمیشہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت جبرائیل سے ہے اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر حضرت میکائیل وہی لاتے تو وہ ضرور ایمان لاتے، کیونکہ حضرت میکائیل اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو بارش تر و تازگی انسان کے لیے خوشی کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیا واہیات دلیل ہے یہ، ان کی اس احمقانہ بات پر انسان کی بے اختیار ہنسی آتی ہے، لیکن جب انسان بغض و حسد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جانب سے اس سے کہیں زیادہ بڑی حماقتوں کا صدور ہونا کوئی امر بعید نہیں ہوتا، کیونکہ جبرائیل کوئی انسان نہ تھے، وہ کسی انسان کے ساتھ دشمنی کر سکیں یا وہ کسی کے ساتھ از خود کوئی دوستی کاٹ سکیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کے سرے سے قدرت ہی نہ رکھتے تھے۔ جبرائیل فرشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی سرتابی نہیں کر سکتے تھے، وہ وہی کرتے تھے جس کا انہیں حکم دیا جاتا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ کہو اگر کسی کو جبرائیل سے عداوت ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نہ ذاتی رجحان رکھتے تھے، نہ انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم اپنی ذاتی ارادہ سے نازل کیا تھا، وہ تو صرف ارادہ الہی کو نافذ کرنے والے تھے۔ وہ آپ کے قلب پر نزول قرآن کا کام وہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں نزول دل پر ہو رہا تھا، دل ہی دراصل محض ادراک ہے، وہی ہے جو ادراک کے بعد معنی کو سمجھتا ہے، یہ مدرکت کو محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی قدرت مدرکہ کی تعبیر قلب سے کرتا ہے، لہذا قلب مدرک سے مراد خون اور گوشت کا معروف طبعی لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ فہم و ادراک کا کام کرتا ہے۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس حال میں قرآن اتارا کہ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ قرآن کریم اصولی طور پر تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرتا ہے کہ تمام ماجی کتب، تمام الہی ادیان کی اسلامی تعلیمات ایک ہی تھی اور وہ صرف مومنین کے لیے ہدایت اور پیغام مسرت ہے کہ اس کی تعلیمات کے لیے صرف ایک مومن دلی کے دریچے کھلے ہوتے ہیں، مومن اس کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم حقیقت ہے جس کا کھل کر بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات دل مومن کے اندر اس قدر انس پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر معرفت و ادراک کی ایسی راہیں کھلتی ہیں، اس کے اندر ایک ایسا شعور احساس پیدا کر دیتی ہیں جس سے وہ دل محروم رہتا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مومن کو قرآن کریم میں ہدایت ملتی ہے، اس کے لیے اس میں پیغام مسرت ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف مقامات کے اندر بیان کیا ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ہدی للقوم یؤمنون، وہ ان قوموں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتی ہیں، ہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پختہ یقین رکھتے ہیں۔ گویا ایمان تقوی اور یقین کے نتیجے پر ملتی ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے اس سے محروم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے اور نہ ذوق یقین سے آشنا تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں، ان کے ادیان و شرع کے درمیان فرق کرتے تھے اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان بھی فرق کرتے تھے۔ ان کے ناموں کاموں سے بھی وہ واقف تھے، کہتے تھے میکائیل سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، البتہ جبرائیل سے ان کے مراسم اچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، میکائیل وغیرہ تمام فرشتوں اور رسولوں کو جمع کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی ہیں، جو شخص ان میں سے ایک سے عداوت رکھتا ہے سب سے عداوت رکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے عداوت ہوگی اور وہ کافر ہو جائیں گے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو اللہ کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس کے بعد روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جو سچائی اور کھلی نشانیاں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، آپ ان پر جم جائیں، سوائے فسق و فجار کے اور کوئی ان کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ کبھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے، چاہے وہ عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو، انبیاء سابقین کے ساتھ کیا ہو، یا وہ عہد انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا ہے جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو وہ خود ان کے پاس موجود ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔